جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بیسیکلی میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے. آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چند بڑے کنٹریبیوشن اگر ہم ان کے کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کے دعوت کے میدان میں یا دین کی خدمت کے میدان میں، تو وہ کون سے ہوں گے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں غلط ہو سکتا ہوں، اگر کوئی ایک اسکالر سب سے زیادہ آج کے دور میں پاپولر ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. اس کی وجہ ایک تو ان کی زبان انگلش میں بھی اور اردو میں بھی بالکل سادہ زبان ہے، یعنی وہ اپنی بات کو بڑی سادگی اور وضاحت سے پیش کرتے ہیں. دوسرا، ان کی بے پناہ میموری ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یادداشت دی ہے کہ وہ قرآن ہو، حدیث ہو، بائبل ہو، ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہوں، ان کو بیان ہی نہیں کرتے، ان کے صفحات بتا دیتے، تو اس سے بڑا رعب پیدا ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. جس چیز کو وہ دین سمجھتے ہیں اس میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا، ویسا ہی اعتماد جو اس سے پہلے سب سے زیادہ بڑھ کر ان کے استاد، ان کی انسپریشن احمد دیدات نے پیدا کیا تھا. کرسچنز اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کے نتیجے میں اسلام کی اور قرآن مجید کی حقانیت کو نمایاں کرنا، یہ ان کا موضوع ہے، اور اس کو انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے پیش کیا، جس سے وہ عام مسلمان کے جو عام طور پر دین کے قریب نہیں بھی تھے، وہ بھی دین کو سمجھنے میں دلچسپی انہوں نے لینی شروع کی. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے، اور میں نے اس کے کچھ شواہد مجھ تک پہنچے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت سے ہندو نوجوان خاص طور پر ان کی بات چھپ کر سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو ذاکر نائک کی کنٹریبیوشن بڑی غیر معمولی ہے. اور دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ ان کی بات بہت دلچسپی سے سنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن. سر بیفور گوئنگ ٹو دی نیکسٹ کویشچن، سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ سر جیسے آپ نے یہ کہا کہ وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، سر یہ چیز تو ہمارے پاکستان کے بھی یا انڈیا کے سب علماء پہ وہ ہوگی کہ وہ ظاہری بات اسی چیز کو وہ پروموٹ کرتے ہیں جس کو وہ ٹھیک سمجھتے ہوتے ہیں. لیکن سر یہ تو پھر وہ مسلک کی دعوت ہوگی نا، یہ پھر وہ اپنی ایک وہ سوچ ہے، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی مسلک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. سر پھر یہ تو وہی دعوت ہوگی. دیکھیں، انسان کی کسی شخصیت کے کسی پہلو کا آپ اگر ایک اینگل سے جائزہ لیں تو وہ قابل تعریف ہوتی ہے، اور وہی پہلو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو وہ قابل گرفت ہوتی ہے. تعریف کے پہلو کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو قابل گرفت چیز ہے اس پر گرفت کرنی چاہیے، جو کہ ابھی ہم انشاءاللہ کریں گے. اور مقصد وہی ہے کہ اصلاح ہو. جو خوبی ہمارے سامنے آئی ہے وہ خوبی مزید نکھرے، اور اس خوبی میں جو خیر ہے وہ پھیلے. تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء جو بات حق سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ خوبی ہے، اس کو خامی تو نہیں کہہ سکتے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے کا طریقہ ٹھیک کر لیں، نمبر 1. اور حق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. یہ ضد نہ کریں کہ جس کو آج آپ حق سمجھ رہے ہیں بس وہی حق ہے. تو یہ تو اب تنقید اب آگے کریں گے انشاءاللہ. سر یہ دوسرا کویشچن ہی وہ تنقید کے والے سے ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ان کے اقدامات پہ تنقید کریں، وہ والے جن سے سر ہماری دعوت کو یا دین کو کچھ نقصان پہنچا ہے یا نفی پہلو سے اجاگر ہوا اس کا، تو آپ کون سے وہ کریں گے؟ دیکھیے، نا ذاکر صاحب نے ان تمام تر خوبیوں کے باوجود جن کو میں نے بیان کیا ہے، جو ایک بڑا غضب ڈھایا ہے
وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے سخت انداز میں، بلنٹ انداز میں، منہ پھٹ طریقے سے دوسرے مذاہب کی تعلیمات پر تنقید کی ہے، کہ جس کے نتیجے میں مسلمان تو کچھ خوش ہوئے ہیں، کچھ غیر مسلمان بھی بنے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم ان سے صرف یہ کہ ناراض نہیں ہیں بلکہ بیزار ہیں، اور اللہ معاف کرے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بری بات ہے؟ ظاہر ہے کہ حق کے بیان کے بعد جو باطل کو ماننے والے ہیں وہ تو یہی رد عمل ظاہر کریں گے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ذاکر نائک صاحب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرتے اور اس کو اختیار کرتے اپنی دعوت میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ایک ایک خامی کو بیان کریں، آپ یقین جانیے کہ ہماری تعلیمات میں بھی بہت سی خامیاں لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن بہرحال تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالی دو، برا بھلا کہو ان خداؤں کو کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کہ مبادا کہیں پلٹ کر وہ اللہ کے لیے وہی زبان استعمال کریں بغیر جانے بوجھے۔ تو جب آپ اتنی تنقید کریں گے تو پھر تنقید کا جواب بھی آئے گا، رد عمل بھی ہوگا، اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح سے دین کی دعوت نہیں دینی، ہمیں لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ بلانا ہے، سمجھانا ہے، ہمیں ان کے سوالات کے جوابات دینے جو آپ بہت دیتے ہیں، لیکن یہ جو مجموعوں میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب کی پھر آپ پر تنقید کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ کی دعوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور میں نے بہت سے اچھے نان مسلم سے یہ سنا ہے کہ وہ ذاکر نائک صاحب کے انداز بیان سے بہت بیزار ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اگر دین کی دعوت غیر مسلموں کو دینی ہے تو اس کا طریقہ بہت نرمی کا، بہت ہمدردی کا ہونا چاہیے، اور ہمارا صرف ایک کام ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کو آپ پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی، آپ کے رب کی کتاب ہے، تو آپ اس کو پڑھ کر یہ جانیں کہ آپ کے رب کا آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ جب ہم بھرے مجموع میں خود یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی تثلیث اور آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنا یہ سب غلط ہے، یہ سب بلیسفمی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلیں گے تو اس کا لازماً رد عمل ہوگا۔ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ بہت مخلص ہیں، خدا را اس بات کو سمجھیں، اور اس دنیا میں آج کے دور میں جو بے پناہ موقع ہمارے پاس موجود ہے دعوت کو پھیلانے کا، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا کے دنیا کے ایک ایک انسان تک اللہ کا یہ پیغام ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش کریں، ایسے کہ اس میں جو منفی پہلو ہے وہ کم سے کم بیان ہو، اور آپ سے آپ لوگ سوال کریں تو ہم اس کا جواب دیں، نہ کہ ہماری زبان سے وہ تنقید سنیں۔ اگر وہ تنقید سنیں، پڑھیں تو اللہ کی کتاب سے پڑھیں، اور اللہ کی کتاب جب بات بیان کرتی ہے تو اصل میں اس میں اللہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن جب مائک سے بات جاتی ہے تو اس وقت ذاکر نائک بول رہا ہوتا ہے، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی سر فردر گوئنگ انٹو دس، سر میں بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ سر جیسے آپ نے وہ مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا، سر مجھے لگتا ہے، میری پرسنل جو آبزرویشن ہے، کہ ان کا جو خطاب ہے یا ان کی جو بیان ہے وہ اگلوں کو چپ کروانے کے لیے، کوئی سوال کر رہا ہے کسی بیس سے، ان کو اس طرح کا جواب دینا کہ وہ چپ کر جائیں، ان کے پاس کوئی آگے کوئی بحث کے لیے جواب نہ ہو۔ سر یہ طریقہ ٹھیک ہے دین پہنچانے کے لیے، کہ کوئی اور بھی طریقہ وہ؟ یہ بات بھی صحیح ہے، یہ مجھے نہیں کبھی سمجھ میں آئی کہ یہ فٹ بال میچ کی طرح کا ماحول کیوں پیدا کر دیا جاتا ہے
جس میں آپ دوسرے کو ایک طرح سے شٹ اپ کرتے ہیں اور پھر تالیاں بجتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دین کی دعوت کو پیش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. خاص طور پر جو لوگ ایتھیزم کی پر مبنی سوال کرتے ہیں یا فور دیٹ میٹر کرسچینٹی کے بیک گراؤنڈ سے بھی کرتے ہیں, اس کے لیے سوچنے سمجھنے کا ماحول چاہیے. ایسا ماحول کہ جس میں چند لوگ ہوں, آپس میں بات چیت ہو رہی ہو, آپ بات سنیں, اپنی بات سنائیں, اور ایک ایسا ڈائلاگ ہو کہ جس میں یہ نظر نہ آئے کہ ایک شخص دوسرے پر حاوی ہونا چاہتا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک کراؤڈ ہے, ایک بیچارہ ایک شخص مائک لے کے کھڑا ہوا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے, اور اس کو آپ جواب دے رہے ہیں, اور پھر وہ کراؤڈ جو ہے وہ تالیاں بجا رہا ہے. تو اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ بڑا کراؤڈ, ایک بڑی تعداد میں ہندوؤں کا اس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں یہ وجہ نہیں بنتی جو آپ کر رہے ہیں اس کا رد عمل؟ میں کوئی ان کی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر رہا, وہ جو کر رہے ہیں وہ نہایت ظالمانہ چیز ہے. لیکن ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا. ہمارے مسلمان بہن بھائی دین نہیں جانتے ہیں, انہیں بھی ہمیں دین سکھانا ہے, دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. اور میں نے گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دعوت دی ہے نہایت نرمی کے ساتھ دی ہے. بالکل آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, آپ جہاد کریں کفار اور منافقین سے, وغلظ علیہم, اور ان کے ساتھ سختی کریں. تو ہمیں تو قرآن پیش کرنا ہے, لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. میرا خیال ہے یہ اسٹائل آف پریزنٹیشن ختم ہو جانا چاہیے کہ جس میں آپ بڑے بڑے مجموعوں کو خطاب کر رہے ہیں, اور جس میں سوائے اس کے کہ لوگوں کے جذبات کو کچھ تسکین پہنچتی ہے, میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس کا علم کے پہلو سے فائدہ ہوتا ہے. جی سر. ڈاکٹر صاحب کے وہ اسی, اگر ہم ان کے انداز کو دیکھیں سر, اس میں ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اگر ان سے لیٹس سپوز کویشچن ہوا ہے قربانی کے حوالے سے یا اسی طرح نماز کا اور ان چیزوں کا, سر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے پنہا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کریں. وہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے سائنٹیفک چیزیں یا سائنٹیفک طریقے سے اس کو پروو کرنے کی جو کوشش ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس میں اکثر چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن یہ اختلاف تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہی ہوگا. میرے خیال میں دین کی جو بھی بات ہے اس کو دینی دلائل سے پیش کرنی چاہیے, اور دینی دلائل بہت کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ایک ضابطے, ایک پالیسی, ایک کنسسٹنٹ پلان کے مطابق ہیں, اور اسی کے مطابق ہمیں دین کو پیش کرنا چاہیے. سائنسی معلومات آج کچھ ہے کل کچھ اور ہوگی, اس کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن میں سائنس ہی ہوتی ہے, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. اور اس طرح کی سائنس پر مبنی جو معلومات ہوتی ہے اس میں ایک اور بڑی پرابلم ہوتی ہے. قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, اور چونکہ آپ کو آیت سائنس سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کا ایک خاص ترجمہ آپ اس کو ترجیح دے دیتے ہیں. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے سورہ انبیاء کی وہ آیت جس میں سے بگ بینگ کو تلاش کرتے ہیں. وہ آیت وہ کہہ ہی نہیں رہی ہے. وہ آیت تو بالکل واضح طریقے سے یہ کہہ رہی ہے کہ کیا تم نہیں یہ دیکھتے کہ آسمان اور زمین سب جڑے ہوئے تھے, یعنی بالکل خوش تھے. اللہ نے ان کو الگ کیا, پانی برسایا اور تمہیں سیراب کیا. اب اگر آپ غور فرمائیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا, کس نے نہیں دیکھا؟ ابو لہب اور ابو جہل نے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ بگ بینگ تھا. مطلب کیا بات ہم کر رہے ہیں. قرآن مجید کی دعوت پہلے سب سے ان عرب کے لوگوں کو پیش کی گئی کہ جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا, مکے والوں کے سامنے پیش کی گئی. تو اگر مکے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی آیہ مبارکہ میں بگ بینگ تھیوری پیش کر رہے ہیں اور اس کے صحیح ہونے کو پیش کر رہے ہیں, تو پھر تو وہ اس کا بہت مذاق اڑاتے ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کا مذاق نہیں اڑایا, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ آسمان اور زمین خشک تھے, اللہ نے بادل بھیج کے زمین کو سیراب کیا. سر ایک چیز غامدی صاحب میں اور ڈاکٹر صاحب میں مشترک لگتی ہے بیسیکلی سر, وہ یہ کہ دونوں پہ اپنے اپنے ممالک میں وہ جو ہے نا وہ زندگی حیات پہ وہ جو ہے حیات تنگ کر دی گئی ہے بالکل. سر آپ ان دونوں میں کس طرح وہ فرق کریں گے, غامدی صاحب کی سچویشن میں اور ڈاکٹر صاحب کی سچویشن میں؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی میں ایڈ کر دیں ایک چیز کہ ہم برصغیر میں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں سر کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو
ہمیں اتنا ایکسٹریمسٹ بنا دیتی ہیں کہ ہم اس طرح کی وہ حرکات کو طرح. دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں اسکالرس کو اپنے اپنے ملکوں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب کو ہندوؤں نے نکلنے پر مجبور کیا اور غامدی صاحب کو مسلمانوں نے نکلنے پر مجبور کیا. معلوم یہ ہوا کہ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہندو بھی اپنے مذہب کے بارے میں جذباتی ہیں اور مسلمان بھی اپنے اس مذہبی تصور کے بارے میں جذباتی ہیں کہ جو انہوں نے اختیار کیا. ظاہر ہے کہ ہم دونوں اسکالرس سے یہی درخواست کریں گے کہ وہ اپنی بات سلیقے سے بیان کریں. یہ ان کا حق بھی ہے, ان کی ذمہ داری بھی ہے. اگر بیان کرنے میں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کہیں سختی ہو رہی ہے, اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. لیکن قوم کا رد عمل تو اصل میں اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جس دعوت سے وہ متاثر ہو کے متعصب بن گئے ہیں, جس کے بارے میں ان کے ہاں ایک ریجڈٹی آ گئی ہے, ایک سختی آ گئی ہے, اس سے گریز کریں. تمام مذہبی لوگوں کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ اس مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ اگر کسی دوسرے مذہب میں پیدا ہوتے تو اس مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہوتے. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم مختلف مذاہب کی طرف سے آنے والی دعوت کو سنجیدگی سے سنیں اور اس کے بارے میں غور کریں کہ کیا چیز ہے کہ جو سچائی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو کہ جو اپنی طرف کی سچائی کو بیان کر رہے ہیں ان کو اپنے ملک سے نکال دیں. اس میں نقصان ان لوگوں کا ہے کہ جو نکال رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے اب اس بات کو سننے کا موقع ہی نہیں ہوگا. اور خدا تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے کی, اس لیے نہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات غلط ہے, اس کے دلائل نہیں ہیں, بلکہ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کے دین سے مختلف ہے. تو آباء و اجداد کے دین سے مختلف ہونے کی وجہ سے کسی بات کو رد کرنا یہ تو اصل میں پیغمبروں کے مخالفین کا طریقہ تھا, نہ کہ پیغمبروں کے ماننے والوں کا طریقہ. سر وہ لاسٹ کویشچن سر میرا کہ سر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو ویڈیوز میں بیسیکلی وہ ہمارے دور میں تو جب ہم ان سے سر وہ آشنا ہوئے تو وہ تھے ہی نہیں, اللہ ان کو دل کی رحمت کرے. آمین. سر ان کو ہم نے دیکھا ہے وہ پریز کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کو, وہ پسند کرتے تھے میرے خیال میں. تو سر وہ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سر آپ بھی رہے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر اسرار کے پاس, سر وہ آپ نے کون سی چیزیں دونوں میں مشترک دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک میں اور ڈاکٹر اسرار صاحب میں, اور کون سی چیزوں میں اختلاف پایا آپ نے؟ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرتے تھے. اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر اسرار سے متاثر تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میری سب سے پہلی انسپریشن احمد دیدات اینڈ نمبر 2 ڈاکٹر اسرار احمد. وہ یہاں پاکستان لاہور آئے تھے ذاکر نائک صاحب, ان کی چیزیں لے کے گئے تھے اور ان کو انہوں نے جب تک ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے ممکن تھا انڈیا جانا وہ وہاں جاتے رہے اور ان کے پیس ٹی وی کے لیے بہت پروگرامز کرتے رہے. ان دونوں میں جو چیز کامن ہے وہ جذبہ دین کو پھیلانا پوری دنیا میں. دونوں کی اپروچ کچھ جس کو آپ کہتے ہیں نا سلفی اہل حدیث اپروچ, جس میں وہ حدیث کو بہت دین کی پریزنٹیشن میں اہمیت دیتے ہیں. دونوں کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کا مشن یہ ہے کہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا, اگرچہ کہ ذاکر نائک صاحب کے یہاں اس کی اپروچ دوسری ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. اختلاف بھی یہی ہے, یعنی اختلاف اس کو نہیں کہنا چاہیے, یہ مختلف رنگ ہیں. وہ کمپیریٹیو ریلیجنز کے پوائنٹ آف ویو سے دین کو پیش کرتے ہیں. یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں قرآن مجید کی بنیاد پر غلبہ دین کے مقصد کو حاصل کرنا یہ اپروچ بنی ہے. سو دونوں میں بہت سی کامنالٹیز ہیں, مگر کام کرنے کے انداز اور ان کے اپنے ایریاز آف کہیے انویسٹیگیشن وہ ذرا فرق ہیں.
थैंक यू सर आपका बहुत बहुत वेलकम।